کہ یہ جو سورہ مبارک ہے عنکبوت ہے، یہ ایک بات بتاتا ہے، راز کی بات۔ یہ جو چھوٹی موٹی مشکلیں ہیں نا، روزمرہ زندگی کی، رزق میں تھوڑی سی تنگی ہو گئی، حالانکہ رزق میں تنگی ہوتی نہیں ہے، میں ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اس کرۂ ارض کے سارے لوگ کہیں، میں ماننے کے لیے اس لیے تیار نہیں ہوں کہ رزق اللہ نے انسانوں کا اور اپنے مخلوقات کا کسی پولیٹیشین کے ہاتھ میں نہیں رکھا ہے۔ رزق اللہ نے کسی سرمایہ دار اور کیپٹلسٹ کے ہاتھ میں نہیں رکھا ہے۔ رزق اللہ نے کسی دنیاوی حکمراں کے ہاتھ میں نہیں رکھا ہے۔ اللہ نے رزق اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ اللہ نے ہر مخلوق کے رزق کا انتظام کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ خدا رزق نہ دے۔ کہیں نہ کہیں آپ سے مینجمنٹ میں غلطی ہو رہی ہے۔ کہیں نہ کہیں نادانی ہو رہی ہے، کہیں نہ کہیں جہالت ہو رہی ہے، کہیں نہ کہیں بھول ہو رہی ہے، کہیں نہ کہیں مینجمنٹ، آپ اپنے زندگی کو مینج نہیں کر پا رہے ہیں، تہمت خدا پہ رکھ رہے ہیں۔ خدا نے رزق اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، خدا ہے رازق، اور رزق بانٹنے کا کام معلوم ہے کس کے ہاتھ میں رکھا ہے؟ خبردار جو کہا علی کے ہاتھ میں۔ علی رزق نہیں بانٹتے، علی کے نوکر رزق بانٹتے ہیں۔ جن نوکروں کی مجال نہیں ہے کہ کہیں کوئی غلطی ہو جائے، کیونکہ نگراں ان کے اوپر کون ہے؟ ٹھیک؟ تو اب یہ جناب رزق روزی میں تنگی ہے، اور یہ پریشانی ہے اور وہ پریشانی ہے۔ ایک جملہ اور عرض کر دوں، یہ ضرور ذہن میں رہے، کیا اللہ نے رزق کا وعدہ کیا ہے، ہوس پوری کرنے کا وعدہ نہیں کیا ہے۔ ہرس، لالچ، ہوس، دو روٹی میں پیٹ بھر جاتا ہے۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے دسترخوان پہ دنیا کی ساری نعمتیں رہیں، دوسروں کا حق بھی آپ کے دسترخوان پہ آ جائے، ضرورت سے زیادہ آپ کے پاس ہو، اور جب وہ نہیں ملتا تو کہتے ہیں رزق میں تنگی ہے۔ یہ کلمات، یہ گستاخی ہے مقام احدیت کے لیے، یہ ناشکری ہے، یہ ناقدری ہے، یہ گناہ ہے۔ ان لفظوں کا حساب دینا ہوگا۔ نیتوں کا بھی حساب ہوگا، اللہ سے سوء ظن کا بھی حساب ہوگا۔ اللہ سے بدگمانی، اللہ پہ تہمت، اللہ سے بدگمانی، اللہ سے سوء ظن، نیتوں کا بھی حساب ہوگا اور بدگمانیوں کا بھی حساب ہوگا۔ قرآن مجید کی آیتیں ہیں، میں تیزی سے تمام مطالب نچوڑ کے عرض کرتے ہوئے آگے بڑھتا ہوں۔ تو یہ نہ کیجئے
رزق میں تنگی ہے وہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے؟ نہیں، آپ کی پلاننگ خراب ہے، آپ کی مینجمنٹ خراب ہے، صحت میں خرابی آ گئی۔ اللہ کی ذمہ داری، آزمائش ہے، امتحان ہے۔ اسی طرح نہ جانے کتنی مثالیں دے سکتے ہیں۔ میں پھر ایک جملے میں عرض کروں، یہ دنیا کی، دنیاوی زندگی کی جتنی مشکلیں ہیں، ان کو آپ امتحان الہی نہ سمجھیں۔ حقیقت میں ایک ہے امتحان الہی، سننا عزیزان گرامی، اور قرآن مجید کی سینکڑوں آیتوں اور سینکڑوں حدیثوں کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں، امتحان صرف ایک ہے تمام انسانوں کا۔ اس دنیا میں خدا دیکھنا چاہتا ہے صراط ولایت حب علی پہ کون ہے کون نہیں ہے۔ اصل امتحان یہ ہے، اللہ کی طرف سے جو امتحان ہے، ہم نے تمہیں زندگی دی، وجود دیا، عقل دی، شعور دیا، علم دیا، قرآن اتارا، نبی بھیجا، ہم نے تمہاری تعلیم و تربیت کے اتنے انتظام کیے، اہتمام کیے، اور ایک علی کو بھیجا تھا اور کہا تھا کہ دیکھو علی سے محبت کرنا، بغض نہ رکھنا۔ اس امتحان میں تم کامیاب ہوئے یا ناکام؟ یہ کوئی جذباتی ذاکری نہیں ہے۔ جس کا جی چاہے آ کے بیٹھ جائے میرے پاس، قرآن لے کے آ جائے اور ساری صحیح کتابیں لے کے آ جائے۔ جس کا جہاں جب جی چاہے آ جائے۔ اصل امتحان یہی ہے، اس نیلگوں آسمان کے نیچے، اس خاکستری زمین کے اوپر ایک انسان مسلم کا اللہ کی طرف سے امتحان یہی ہے، دیکھیں تم علی سے محبت کرتے ہو یا نہیں۔ یہی پیغام ہے سورہ مبارکہ عنکبوت کا۔ بس ایک آیت پڑھ کے، ایک روایت پڑھ کے اور معال مجلس کی طرف۔ جب حضور کی آنکھیں بند ہوئیں، ترجمہ کیا ہے اس آیت کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون۔ کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے، کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا ہے کہ انہیں چھوڑ دیا جائے گا بس اتنا کہنے پر کہ ہم ایمان لے آئے؟ قرآن ہے، قرآن یعنی بس اتنا کہنے پر چھوڑ دیں گے ہم کہ ہم ایمان لے آئے، آزمائیں گے نہیں؟ تو آزمائش کس بات کی ہے؟ رزق کی، بیماری کی، دنیا کی، اقتدار کی، سیاست کی، آزمائش ہے ایمان کی۔ ایمان کی آزمائش کا مطلب کیا ہے؟ اب ذہن میں رہے، ایمان کی آزمائش ہے نا۔ اللہ نے کہا ہے کہ کیا صرف اتنا کہہ دینے پر کہ ہم ایمان لے آئے ہم چھوڑ دیں گے؟ یعنی امتحان ہوگا، تو امتحان ہوگا تو ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ کل ایمان کیا ہے۔
ایمان کا امتحان ہوگا تو ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کل ایمان کیا ہے. ایمان کا امتحان ہوگا تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے ایمان کی پہچان کیا ہے. ایمان کا امتحان ہوگا تو ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے ایمان کی میزان کیا ہے. ایمان کا امتحان ہوگا تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے ایمان کی برہان کیا ہے. ایمان کا امتحان ہوگا. قرآن مجید کی آیت سادہ سی. قرآن کس نے دیا؟ قرآن کس نے دیا؟ قرآن کس سے ملا؟ قرآن خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا کیا. جس پیغمبر نے یہ آیت سنائی، اے علی تمہاری محبت ایمان ہے. اب سمجھ میں آ گئی بات؟ اب خبردار جو کسی نے کہا میرا امتحان ہو رہا ہے. یہ چھوٹی چھوٹی دنیا کی باتیں اس لائق نہیں ہے کہ اس پر تم ہمت ہار بیٹھو. حوصلہ بلند رہے، ہمت بلند رہے، جرأت رہے، شجاعت رہے، ہمت رہے، حوصلہ رہے، اور قدموں میں محمد و آل محمد کے رہو. ہمیشہ ہمیشہ کامیاب رہو گے، ہمیشہ سرفراز رہو گے. جہاں سانس اکھڑنے لگے کہو ناد علی صلوات پڑھتے ہیں محمد